کہ آج بھی ایک دم اب تمہارے لیے فیض ختم کرنا مشکل نہیں، نصاب سے ہو گیا، 12,000 والا ختم کرو، 1.25 والا ختم کرو، ہو گیا ختم۔ اب ایک دن میں ایک وظیفہ 12,000 پڑھو، پہلے اس طرح پڑھو، لیکن پھر ایک دن میں 12,000 ایک پڑھو، دوسرے دن دوسرا پڑھو، مہینہ پورا ہو گیا، 2 مہینے بعد دوبارہ ریپیٹ شروع کرو، ذکر کا ذکر رہے گا، اور کلمے کو کامن رکھو، روزانہ زیادہ پڑھو، اور اللہ اللہ بسم اللہ کتنا پڑھ سکتے۔ 12,000 تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ دل میں لطائف میں خود بخود۔ کیا ٹائم لگتا ہے؟ علاج میں لگ گئے، اب کیا ہے، تسبیح پکڑ لی، ذکر نہیں کرتے، کاٹ کرو یار مجھے کچھ ہو رہا ہے، کاٹ کرو یار، 24 گھنٹے کاٹ میں لگا رہتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کاٹتا ہے اس کو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، کاٹ کرے کاٹ کرے کاٹ کرے، نماز چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دی، یہ خطرناک بات ہے۔ نماز پڑھو، ذکر کرو، منزل کا پانی پیو، اس کو کبھی بھی مت چھوڑ۔ یہ چیزیں چھوڑنے سے تم کاٹ کے چکر میں پڑے گا۔ کاٹ کا مطلب ہوتا ہے آپریشن، آپریشن کر لیا، ہر وقت آپریشن کرو گے تو بیمار ہو گے، اپنے جسم کو کاٹتے رہو گے۔ کاٹ کا مطلب ہے آپریشن۔ اب اس کی دوا کرو، پانی پیو، دم کرو، یہ دوا ہے۔ میڈیکل کی طرح اس کام کو لے کے چلو، اس کو طب کہا گیا ہے۔ کیا دیکھو طب میں کیا ایک جراحت ہے، اب بار بار جراحت کرو گے تو بندہ تو مر جائے گا۔ یہ تو اپنے جسم کو کٹ لگانا ہے، کھٹمن ہوگی تو رگڑا جگڑا جنگڑا جن چاقو مارتا ہے، اس کو سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ تو بار بار کاٹ پیٹ مت کرو، دم پر زیادہ رہو۔ دم سنت ہے، کاٹ سے دم اوپر ہے، یہ یاد رکھنا۔ تم سنت پہ عالم ہو چکے ہو، ایک بندہ اس کا عالم نہیں کرتا ہے وہ عمل، اس لیے اس کو نقصان، لیکن تمہیں فائدہ ملے گا، اب تمہیں نقصان نہیں ملے گا۔ دم پر زیادہ توجہ دو، اب پھونک پر زیادہ توجہ، دم کیا کرو، کاٹنے کے بعد دم دم، پانی پیو، پانی دم کرو۔ کاٹ اس دور کی سرجری ہے، کٹتا ہے، کٹنا بھی ثابت ہے کہ وہ صحابہ فرشتوں نے کاٹا، کاٹ دیا، مگر بعد میں حضور نے کاٹا ایک دفعہ، باقی دم ہے۔ کاٹ ایک دفعہ کی، باقی کیا ہے؟ دم۔ حساب ہر وقت کے لیے، دم ہر وقت کے لیے، پانی دم کا ہر وقت پینا ہے، مگر کاٹ پھر جب مرض ابھرے پھر کاٹ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت تم ایک ایک منٹ بعد سب نے تسبیح پکڑی ہوتی، کاٹ پیٹ شروع کی ہوتی ہے، اتنا کاٹا کہ تو جنات بھی عاجز آئی، شیطان خدا کیا دے دیا، کہنے کو پاگلوں کو پاگل، مائنس پلس۔ میں نے تمہیں کہا چھیڑو اس کو، مت جانا اس کے پاس، کیوں جاتا ہے؟ اس کو تو ہوا بھی لگتی ہے تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی آ گیا۔ اور کسی زمانے میں یہ اسامہ کا بڑا خوف تھا انگریزوں پہ، تو اگر کوئی چیونٹی بھی کسی کو بھی اس کو نظر آ جاتی ہے، تو یہ میں نے کہا تم لوگوں کا بھی وہ حال ہے۔ میں نے کہا وہ تم سے اتنے خائف ہو چکے ہیں کہ تم پاس سے بھی گزرتے ہو تو بس وہ کہتے ہیں ذرا سی مت گزرو نہ گزرو تو میں نہیں ماریں گے، میں تو بیچ میں نہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نے توبہ کی ہے، ادھر نہیں جائیں گے۔ نفسیاتیوں سے جنات بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ نفسیاتی سے بچا۔ ہم جنات سے پناہ مانگتے ہیں، انسان سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ شر پر ان کے شر سے مجھے حفاظت فرما۔ چلو ابلیس کو بھی اللہ یاد دلا دیا، شیاطین جب اللہ مشکل وقت میں سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشرک بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جہاں بت کام چھوڑ دیتے پھر کہتے ہیں اللہ کام کر دے، کیونکہ اب بھگوان بھی ان کا کام نہیں کر رہے والے۔ جہاں بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو ہماری وجہ سے ہو گیا، کہتے آج کل یہ خود تو صحیح مسلمان بن جاؤ، دنیا کو مسلمان کا، پہلے خود تو صحیح مسلمان بن جاؤ۔ تو عرض یہ کہ جتنے بھی اس دور میں دیکھو مولوی جو عملیات کے پیچھے پڑے، ان کے منہ سے کفر نکل،
یعنی یہ حقانیت ہے رقیہ کی. کیوں کہ شیاطین سے لڑنے والا علم یہ ہے، اور اسی کا یہ انکار کرے تو شیطان اڑ گئے نا. شیطان نے کہا یہ ہمارا کیا بت ہے، اب اس کے پچھواڑے سے نکل کے منہ سے پو نکالو تاکہ لوگوں میں گمراہی پھیلے. یہ سامری ہے. کیا ہے؟ امت کے سامری کون ہے؟ جو جادو کا انکار کرتے. مولویوں میں سامری مولوی پہ چال جو عملیات کے پیچھے پڑ جائے. حضرت تھانوی نے یہ نہیں کہا کہ جی انہوں نے حقانیت لی ہے کہ غلط یہ غلط، انہوں نے فرمایا میری مناسبت ہے، میں ماہر نہیں. انہوں نے اقرار کیا. جو یہ انکار کرتے کون سے، اور جہاں انہوں نے عاملوں کا انکار کیا سے مراد عرفن و اناڑی عامل، کاملین کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب نے مانے. یہ سامری کی علامت ہے. ایک دن یہ سامری ضرور بنے گا. کیا بنے گا؟ جو کہتا ہے ماہر عامل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک دن یہ سامری بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ان رستوں سے شیطان اس کے اندر جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے. دیکھو یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے عبرت ہے. ان کو ایسے انداز سے گمراہ کیا کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا. ایک تو جادو ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے. ایک جادو ایسے انداز سے آیا کہ ان کا ایمان تک لے گئے، ان کو پتہ تک نہیں چلا. یہ خطرناک ہے، سب سے خطرناک جادو یہی ہے. یہ جادو کہاں پہ چلتا ہے؟ یہ مولویوں پہ چلتا ہے، مقتدا پہ چلتا ہے. یہ مقتدا تھے. اچھا مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کیا کہتی کہ یہ بچڑا ہمارے سامنے خدا یہ باتیں کرے تو تب ہم اس کو خدا. وہ کہتا تھا اگر یہ بچڑا خود باتیں کرے تم لوگ خدا تم سے باتیں کرے مان لو گے. اس نے پھینکا، اس نے باتیں شروع کر دی، سب نے اس کو خدا مان دیا، شرک کر دیا. یہ کیا کہتے ہیں ہم جنات کو تب مانیں گے کیونکہ ہمارے سامنے مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے. کیا کہا؟ یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے نہیں مانوں گا، جب مجھے اٹھا کے لے جائے تو مانوں گا. کیوں کہ اس نے سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جنات تھے کہ نہیں تھے، تو کیا ان کا تخت جنات لے کے جاتے تھے یا ہوا لے کے جاتے؟ کیونکہ جو کافر و مشرکوں کو جنات آسمانوں پہ لے جاتے تھے. کسی مسلمان سے ثابت ہے کہ وہ کسی صحابی سے کہ وہ جن پہ بیٹھا ہو کہیں گیا ہو. یہ سارے مشرکوں کے دور کے واقعات. تو دلیل مشرکوں والی لوگ ہے تو مومن کہاں سے رہوگے؟ اس کے لیے تمہیں مشرک ہونا پڑے گا. اگر تمہیں جن اٹھا کے لے کے جائے تو جاؤ مشرک ہو. کیونکہ مومن آدمی کے پاس جادو کا اثر وغیرہ تو ہو سکتا ہے مگر جنات اس پر ہیوی نہیں ہوتی. ایمان کی اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ انسان بن جاتا ہے. وہ جو تمہیں اڑتے ہوئے بزرگ نظر آتے نا وہ رجال الغیب ہوتے تھے، وہ خود اڑتے تھے. جن آ کے مجھے لے جائے، آسمان پہ لے جائے، ادھر لے جائے، ادھر لے جائے. جانوروں کو اٹھا کے لے کے جاتے، انسانوں کو بڑا مشکل ہے. کافر تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے. تو جن لے کر گئے کبھی کسی صحابی کو، اس کو قریبی. اس کی وجہ ہے کہ جتنا انسان طاقتور ہوتا ہے تقوی کے لحاظ سے یہ جلتے ہیں. یعنی علم کی بنیاد پہ صحابہ تو جامع تھے، یہ تو قریب آنا مشکل ہوتا. لیکن کیا ان پر اثر نہیں ہے؟ کیا جادو نہیں ہے؟ بالکل ہوئی. کیا ان کے اندر حلول نہیں کیا؟ ہوا بھی. تو ہمیں آج ایسے منکر نظر آ رہے تو سمجھ لو کہ یہ ایک وقت میں سامری بننے والے. سامری کی پہچان بتا دو. سامری کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی وجہ سے امت تباہ ہوگی. ایسا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ پیش کریں گے جس کی وجہ سے قوم گمراہ ہو جائے. یہ جو سامری والا جادو ہے یہ اہل علم پہ چلتا ہے، یہ اہل علم پر چلتا ہے. اور وہ شخص جو شیاطین سے لڑنا نہیں جانتا، جنات کے راز نہیں جانتا، وہ اس میں مبتلا ہو کر رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصرفات اختیار کیے اور آج آپ کی چیزوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کتابوں میں جو تمہیں حوالہ جات ملتے ہیں اس طرح ہی. یہ مت کہو کہ جنات حضور کے دور میں نہیں تھے، شیاطین تھے. وہ کسی کے اندر بڑھ کے گھڑ لے کر سکتے تھے. ان چیزوں سے ہماری وہ ہے آنکھیں بند ہیں. اس لیے جب ہم کسی وقت میں سلسلہ لیکن یہ ہے کیونکہ یہ رستہ
دنیا کا جہنم تو ہے تھوڑا تھوڑا جہنم تو ادھر بھی ہے، کیونکہ آگ سے کھیلنا ہے اور جہنم میں آگ ہی ہوگی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ نیگیٹیوٹی کو یہ روکتا ہے۔ تو اس نیگیٹیوٹی میں اس کو گھومنا بھی پڑتا ہے۔ یہ پوائنٹ اب ہر کسی کے لیے ہم نہیں چھوڑتے، مگر جس کو اللہ نے یاد رکھو کام دیا ہوا اس کو دلیل دی۔ تو میں نے کہا آپ کو بولا کہ یہ چوروں کے، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بیکاریوں نے بھی دلیل دی، پکڑتے نہیں، سچ کہہ رہا ہے، چوری کر لی، نکال لے۔ اسی طرح آپ چلے جاؤ، یہ ہمارے جو قسم خدا کی سر پر ریٹ بتائیں گے کہ 1,00,000 روپے کا لیا ہے، پشتوں میں اس کو سر بولتے ہیں، تو اس کا سر پکڑ کے قسم پہ خودے 1,00,000 روپے کا قسم پہ خودے دا ہے سر۔ پشتوں میں کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ رہا 1,00,000 روپے کا ہے مگر قسم پہ خودے دا ہے سر۔ تو اگلا کیا سمجھتا ہے کہ اس نے 1,00,000 روپے اور کما نہیں، اس کو کہتے ہیں برابر سرابر، یعنی میں جو یہ تجھے بیچ رہا ہوں یہ برابر سرابر ہے۔ تو ماتا اللہ 1,00,000 روپے دے کو قسم خدا ہے سر دے، واللہ دا سر دے، پیمان مشردہ مانا دا سر دے۔ تو جس کا کام، اب تم شرعی لحاظ سے اس کو چور کیسے ثابت کرو؟ اس کی قسم بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے، لیکن اس نے ریڈ بھی شرن تم اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے اس نے کہا میں نے چوری ہوئی تو سچ بول رہا ہے، اس نے خود کروائی ہو مگر چوری تو ہے۔ اس نے کیا کہا میرے جیب سے چوری کر، یہ نہیں کہا کہ اٹھا، میرے جیب سے چوری کر تاکہ میں کعبے میں سچ بولوں۔ میرا پرس نکل گیا، کیا بولتے میرا پرس نکل گیا، میں نے کہا یہاں بھی جیب کترے آ گئے کیا؟ اتنے ڈرامے، تم پاکستانیوں کو کیا ہرا گیا؟ وہ دنیا کو الو بنا دے، یہ فن آتا ہے ہمیں کہ کس طرح گمانا۔ آج تک ہم کو بھی پتہ نہیں کہ کس طرح بھروسہ کرے، کس طرح